مشائخین کرام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددی، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ. قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دم ز شاہ اسد اللہ قطب عالم زنم. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمایا، اور آپ کے چاہنے والوں میں، اہل اسلام میں، ایمان والوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اور آج جو اور بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ آج ہم اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے، اپنے ضرورتوں کو، اپنے کاموں کو قربان کرتے ہوئے اس کے محبوب بندوں کے ذکر سننے کے لیے جمع ہو گئے. اور یاد رکھیں کہ ہر کسی کو سعادت ملتی نہیں ہے. سعادت، خوش نصیبی کے حقدار وہی ہوتے ہیں جن کو خدا منتخب فرماتا. انتخاب خدا جس کے لیے خوش بختی کا فرما لے، وہی بندے کو خوش بختی میسر آئے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے. یہاں ہم آئے ہیں تو حضرت قطب بیگن پلی علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں بلا لیا تو آ گئے ہیں. نہ ہماری طاقت تھی آنے کی، نہ ہماری حیثیت تھی آنے کی. شیطان و نفس تو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، مگر نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچانے ہی کے لیے مرید مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اور مرشد کی رہنمائی و رہبری یہ ہوتی ہے کہ اسے ہر حال میں اس فتنے سے محفوظ رکھتا. اللہ کا شکر ہے کہ آج کی شب انہوں نے ہم پر خاص توجہ فرمائی کہ ہمیں نیکی کمانے کا موقع مل گیا. نیکی کمانے کا موقع آسانی سے مل جانا، نیکیاں کمانے والے بن جانا، نیک عمل کرنے والے بن جانا، اور اس میں مکر و فریب شیطان و نفس سے اپنے آپ کو آسانی سے بچا لے جانا، یہ سہارا مرشد کا ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں میسر اللہ نے دیا ہے، رکھا ہے. ان کے صدقے میں یہ نعمتیں ہمیں ملتی چلی جاتی ہیں.
حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنزل الرحمت علی ذکر عند ذکر الصالحین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندوں کا یعنی ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک نکتہ اور، ابھی حضرت نے حضرت مولا علی کے ذکر پر بڑی عمدہ گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کے علم میں عمل میں روز فزوں تر برکتیں عطا فرمائے، ان کے تمام خاندان کنبے کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھے، دنیا و آخرت کی ہر نعمت سے مالا مال فرمائے۔ زمانہ دل آزاری کا پرآشوب دور گزر رہا ہے، ہر کوئی انا خیر منہ کا غلغلہ مچائے ہوئے ہے، مگر اللہ کی نعمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، ان نعمتوں کا اظہار کرنا بھی نعمت کی بات ہے۔ نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر انہوں نے حضرات اہل بیت بالخصوص حضرت مولا علی کی محبت کا اظہار فرمایا، اور حق بات کو قرآن و سنت اور تعلیمات علماء اہل سنت کی روشنی میں پیش فرما دیا۔ جسے سمجھ آنی ہے آ جائے گی، سمجھ آنا بھی یہ خدا کی نعمت ہے، رحمت ہے، مل جائے تو مل جائے۔ ابو جہل بھی زمانے نبی میں زندگی گزارا ہے، حضرت فاروق اعظم بھی زمانے نبی میں زندگی گزارے ہیں۔ ہدایت ملنا حضرت فاروق اعظم کے حصے آ گیا، اور ضلالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہنا ابو جہل کے حصے میں آ گیا۔ یہ ہدایت یعنی ذات مصطفیٰ کے جلووں کو نگاہوں سے، ظاہری نگاہوں سے دیکھنا اسے بھی میسر تھا، مگر ہدایت کے لیے منتخب ہونا یہ حضرت فاروق کا حصہ خدا نے مقرر فرمایا۔ حصہ جس کا جو ہوتا ہے وہ حصہ انہیں ملتا ہے۔ حضرت مولا کی محبت ملنا یہ بھی محبت کے حقداروں ہی کو ملتا ہے۔ ایمان والے ہی اس محبت کے حقدار ہیں، انہی کو یہ حصہ ملتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے جو 1400 سال بعد بھی کوئی ایک اللہ کا ولی ہے، اس ولی کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہر ممبر سے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا رحمت کے نزول ہونے کا سبب ہے، تو پھر وہ جو امام الاولیاء ہے، وہ امام العارفین ہے، سرتاج ولایت ہے، باب مدینۃ العلم ہے، ولیوں کا ولی ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جسے رسول اللہ نے مولا المسلمین کا، مولا المومنین کا خطاب عطا فرمایا۔ فاروق اعظم نے، حضرت صدیق اکبر نے، جنہیں اپنا مولا ہونے کا اعلان فرمایا، اس ذات کا ذکر کیسے عبادت نہیں ہو سکتا ہے، اس ذات کا ذکر کیسے رحمت کے نزول کا سبب نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر علی کا ذکر رحمت کے نزول کا سبب نہ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ذکر رحمت کے نزول کا سبب ہو ہی نہیں سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق کے صدقے میں، رسول اللہ کے صدقے میں ان کا ذکر ایسا بنایا گیا کہ ذکر کرنا ہی عبادت بنایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک عام سے ولی کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کوئی ولی جب تک کہ نگاہ مولا علی میں ولی نہ ہو جائے، کسی ولی کو سند ولایت مولا علی کی بارگاہ سے نہ ملے، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس بارگاہ سے سند ولایت ملتی ہے، اس بارگاہ ولایت کے شہنشاہ مولا کائنات کا ذکر کرنا کیسے یہ عبادت و رحمت کے نزول کا سبب نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ کے فرامین کو آپ نے سماعت فرمایا، بے شک وہ اپنی جگہ پر حق ہے۔ ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ حضرت مولا علی کا ذکر 1400 سال پہلے بھی ایمان کی علامت تھی، آج بھی ایمان کی علامت ہے، قیامت تک کے رہے گا، اور قیامت کے دن بھی یہی ایمان کی علامت ہے۔ ان علی
عَلِيًّا مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ فرما دیا۔ سرکار نے انہیں نعمت عظمیٰ سے مالا مال فرما دیا۔ وہ نعمت اپنی جگہ پر ہے، وہ عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ عظمتوں والوں ہی کو تو عظمتیں ملتی ہیں، اور جو بے قدر ہوتے ہیں وہ بے فضل ہوتے ہیں، جو فضل کو پہچانتے ہیں وہ فضل والے ہوتے ہیں، فضل والے ہی فضل والوں کے فضل کو پہچانتے ہیں۔ عام سا بندہ کیا سمجھے کیا جانے، رات کا اندھیرا دن کا اجالا آنکھ والے کو نظر آئے۔ جو آنکھ کا اندھا ہے نہ اسے دن کا فرق سمجھ میں آئے نہ رات کا فرق اسے سمجھ میں آئے۔ مومن ایمان کے نور سے اس کا سینہ روشن ہے، وہ روشنی میں دیکھ لیتا ہے، ایمان کی علامت اس سے ظاہر ہے، وہ حضرت مولا علی کا ذکر کرتا ہے۔ اور جس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے 1400 سال پہلے صحابہ رسول اللہ کے ذکر مولا علی کرتے تھے، مومن اور منافق کو پہچان لیتے تھے۔ آج بھی ہم انہی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے مولا علی کا ذکر کرتے ہیں۔ کل بھی ان کا ذکر عام تھا، آج بھی ان کا ذکر عام ہے، اور کل آنے والے دن قیامت تک کے عام ہوگا، اور پھر حشر میں کیا شان ہوگی وہ تو پورا محشر دیکھے گا کہ کس قدر شان حضرت مولا کو عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، کسی سے محبت کرنا یہ ان کے مقام و مرتبے سے بڑھا دینا اس کی دلیل نہیں ہے۔ جن کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مسلم ہے، وہ مسلم ہونے کے باوجود انسان اگر کسی ایک فرد سے کسی جہت خاص کی بنیاد پر محبت رکھتا ہے تو وہ محبت کبھی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ محبت باعث ثواب ہوتی ہے۔ کتنے بزرگ گزرے، کتنے اولیاء گزرے، کتنے صحابہ تابعین میں سے ایسے شخصیات گزرے جو یہ فرماتے تھے، افضلو، میں فضیلت افضلیت کا قول حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے رکھتا ہوں۔ پھر فرماتے وہ احب عثمان، فرماتے ہیں میں انہیں افضل جانتا ہوں مگر حضرت عثمان سے محبت کرتا ہوں۔ ایسے ہی ایک قول ہے، میں حضرت عثمان کو بہتر جانتا ہوں مگر علی سے محبت رکھتا ہوں۔ ایک قول ہے کہ میں علی کو بہتر جانتا ہوں مگر حضرت عثمان سے محبت رکھتا ہوں۔ یعنی مقام و مرتبے میں تفاوت ہونا، افضلیت کا عقیدہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس مسلم عقیدے کے ساتھ اگر کوئی حضرت مولا علی سے محبت رکھتا ہے تو وہ تقاضۂ حدیث پر عمل کرتا ہے، تقاضۂ قرآن پر عمل کرتا ہے، تقاضۂ مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر عمل ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت حقیقہ سے مالا مال فرمایا۔ یہ ہمارا حصہ، ہمارا دل ان کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ جب بھی ذکر ہوتا ہے بے دموں کے اندر دم آ جاتا ہے۔ جو بے دم ہوتے ہیں وہ دم آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے بے دم؟ یہی تو بات ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول مبارک کی بنیاد پر ارقبوا محمدً فی اہل بیتہ، رسول اللہ کا قرب ان کے اہل بیت کی محبت سے حاصل کرو۔ ہم اسی پر گامزن ہے جو حق ہے، حق سے جو پھرنا چاہے اس کا ہمارے لیے کوئی ذمہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے پاس تو صرف اتنا ہے کہ حق کو بیان کر دینا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، بیان حق ہمارا ذمہ۔ ہم نے اپنا ذمہ نہیں بلکہ جو ذمہ ہو چکا
اس کو پھر سے دوبارہ دہرا دیا ہے۔ یہ ذمہ تو قرآن کے نازل ہونے کے وقت ہی بیان ہو چکا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب فرما دو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے رشتہ داروں کے، میرے قرابت داروں کی محبت کے۔ صحابہ نے عرض کیا من قرابتک یا رسول اللہ وجبت علینا مودتہم، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں تو صحیح آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت کو ہم پر واجب کیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم علی و فاطمہ و حسن و حسین، فرمایا وہ علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں جن کی محبت کو واجب فرمایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبت کو واجب فرمایا اس واجب کا ذکر کرنا یہ کیسے غلط ہو سکتا؟ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ صحابہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے میں اس مجلس سے دور رہنا چاہتا ہوں، مفہوم ہے، میں اس مجلس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جس مجلس میں ابو الحسن یعنی حضرت مولا علی نہ ہو۔ مولا علی جس مجلس میں نہ ہو اس مجلس کو صحابہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ آج ہم مولا علی کا ذکر جس مجلس میں نہ ہو اس مجلس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ اس مجلس کو نہیں پسند کرتے تھے جس مجلس میں حضرت مولا علی موجود نہیں ہوتے تھے۔ وہ سراپا وہاں جلوہ فرما تھے تو وہ موجود ہوا کرتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے، نہ ہوتے تو اس مجلس سے وہ دوری اختیار کرنا پسند کرتے۔ آج ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ذکر علی جس مجلس میں ہوتا ہے اطمینان ہو جاتا ہے، ایمان کا پتہ چل جاتا ہے، چہرے کھلتے ہوئے بتا دیتے ہیں یہ محفل مصطفیٰ کے غلاموں کی سجائی گئی ہے، یہ محفل مصطفیٰ کے دیوانے صحابہ کے طرز عمل پر سجائی گئی ہے۔ علی کے ذکر سے مومن و منافق کو پہچان لیا جاتا۔ آج ہم بھی وہی عمل کر کے اپنے سینے کو سکون، راحت و جان کو ہم راحت دیتے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ الگ چیز ہے، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، وہ اس کی سمجھ کا ذمہ دار، ہم اپنی سمجھ کے ذمہ دار۔ کسی پر کوئی طنز کرنا، کسی پر کوئی رد و جرح کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جس پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، جو اس راستے پر چل رہے ہیں وہ حق ہے، یہ بیان کرنے کا حق ہے، بس اتنا بیان کر رہے ہیں۔ اور ذکر علی سے انسانوں کے دلوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، حیرت میں پڑے ہوئے انسانوں کے لیے آسانیاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تحریرات و تعلیمات ان نظریات کو واضح طور پر بیان کرتی نظر آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے الامن والعلا میں کہ تمام امت، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے امور تکوینیہ اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہیں، یعنی ہمیں جو مل رہا ہے انہی کے صدقے میں مل رہا ہے، ہمیں جو مل رہا ہے انہی کے صدقے میں مل رہا ہے، تو ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں، جن کا صدقہ ملتا ہے ان کے صدقے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم تمہارا صدقہ کہتے ہیں، تمہارا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے صدقے پر ہم ناز کرتے ہیں۔ یہاں بھی ناز میں ہیں، وہاں بھی ناز میں رہیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی نازوں کے پلے ہیں، وہاں بھی نازوں میں پلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں۔ بھلائی کا ایک سب سے آسان طریقہ ہے کہ ان سے محبت کر لو، ان سے محبت کر لو۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے، بار 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 ذکر کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک جان ہے، دم میں ہمارے دم ہے، اس وقت تک کہ وہ ذکر کیا جائے کہ جس کا ذکر کرنا ہمارے دم میں دم لانے والا سبب ہے۔ حضرت مولا علی کا ذکر اور اہل بیت اطہار کا ذکر، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر
رحمت کے نزول ہونے کا سبب ہے۔ اللہ کے فضل سے جہاں بھی وہ ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے پانے سے روکنے کی کوشش کون کرتا؟ کسی کو رحمت نہ ملے یہ خواہش کس کی ہوتی ہے؟ کسی کو رحمت نہ ملے یہ خواہش کس کی ہوتی ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، رحمتیں مل گئیں ہم بشارتیں سناتے ہیں۔ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جو رسول اللہ کی آمد کی خوشی کو خوشی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سارے اندھیرے چھٹ گئے، ظلمت کے، ضلالت کے، کفر و شرک کے۔ رسول اللہ نے جیسے ہی جلوہ فرمایا، ایمان کا نور ایسا چمک گیا، روشن ہوا کہ قیامت تک کے وہ نور اپنی روشنی بکھیرتا نظر آ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن تو حقیقت میں وہ دیکھیں گے کیا حال ہوگا، مگر قبر کا بھی ایک انوکھا حال ہوتا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یعنی مومن جب قبر میں جاتا ہے، رسول اللہ کو جب وہ دیکھتا ہے، سرکار تشریف لاتے ہیں، پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ جب رسول اللہ آئیں گے تو مومن کی قبر میں کیسی روشنیاں چھائیں گی؟ فرماتا ہے کہ وہ روشنی قیامت تک کی روشنی دینے والی روشنی آتی ہے۔ تو ہم تو وہ ایمان کے نور کے حصے پانے والے اللہ نے بنا دیا، اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ رحمتوں سے دور کرنے کی کوشش شیطان کرتا ہے، برکتوں سے دور کرنے کی کوشش شیطان کرتا ہے، فتوحات ربانیہ سے دور کرنے کی کوشش شیطان کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی محبوبیت اور ان کے قرب خداوندی سے وہ الگ اپنا ایک تصور قائم کرنے کی کوشش جو کرتا ہے وہ شیطان تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قرب سے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں جب اس نے بے ادبی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا وہ ہزاروں سال کا عبادت کرنا، ہزاروں سال کا اس کے اللہ کے احکام پر پابند ہونا اس کے لیے بچانے کا کام نہیں آیا۔ وہ چیزیں اسے کام نہیں دیں، بلکہ اس کے کام اگر کوئی چیز آ سکتی تھی، اللہ کے محبوب کی محبت کرتا اور اللہ کا حکم جیسا ہے ویسا اس کے تعظیم بجا لاتا تو وہ بچ جاتا، مگر تعظیم کے بجا لانے میں کوتاہی کیا، ان سے خود کو بہتر تصور کرنے لگا۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک، قیامت تک کہ وہ مردود ہے اور قیامت میں بھی رہے گا۔ ساری دنیا کا عذاب ایک طرف، مگر ابلیس پر جو عذاب ہوگا اس عذاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس قدر عذاب اس پر ہوگا۔ بات اتنی سی ہے کہ اللہ کے محبوب کی محبت و تعظیم سے جو ہٹ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ کسے شبہ ہے معاذ اللہ؟ مولا علی کا محبوب مصطفیٰ ہونے میں کسی کو شبہ ہے معاذ اللہ؟ جو محبوب مصطفیٰ ہے وہ محبوب خدا ہے، جو محبوب کا ہے وہ خدا کا ہے، جو خدا کا ہے اس کے لیے رحمتوں کا حصہ ہے، نعمتوں کا حصہ ہے، برکتوں کا حصہ ہے، ان کا حصہ ان کے لیے اللہ نے جو رکھا وہ خدا جانے، اس کا رسول جانے۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بدن میں جو دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں یہ بھی انہی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حاجت مندان عالم کی دستگیری کرنے والے کون؟ حاجت مندان عالم کی جملہ مطالب و مقاصد میں، ہر مطلب میں، ہر مقصد میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں تمام عالم کے حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والی ذات مصطفیٰ پیارے کے بعد کون ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ جن کا غلغلہ ناد علی مظہر العجائب کا غلغلہ سمک سے سماک تک پہنچا، یہ حضرت مولا علی کی ذات مبارکہ۔ امام اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ حاجت مندان عالم جس سرکار کی بارگاہ میں حاجت مند ہیں وہ بارگاہ مولا علی ہے۔
اب اس بارگاہ مولا علی کی یہ شان جو امام اہل سنت نے بیان کی، جس عقیدے سے، جس زاویے سے، جس نظریے سے امام اہل سنت نے بیان فرمایا، وہی عقیدہ، وہی زاویہ، وہی نظریہ ہمارا یہاں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب جو فتویٰ ہم پر لگے گا وہ امام اہل سنت پر جائے گا، اس لیے کہ ہمارا وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی زاویہ، وہی اینگل ہے جو جس طریقے سے وہاں بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ پھر اور گفتگو زندگی تمام باقی ہے، جب تک کہ باقی ہے تو وہی ذکر ہونا ہے جس کا صدقہ ہمیں زندگی کے لیے مل رہا۔ ہم جتنا کریں اتنا عبادت ہے، ہمارے لیے فضیلت ہے، نعمت ہے، برکت ہے۔ جیسا آپ نے حضرت سے سنا کہ 10 سے زائد طرق سے حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا، یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ بتاتی یہ ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ معمولی ہستی نہیں ہے، گھر کے محلے کے کسی مسجد کے امام کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو اگر ان سے چڑ ہے تو ان کے ذکر سے روک دو، یہ اماموں کے امام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کے شہزادے کے بارے میں امام المسلمین، سراج الائمہ، کاشف الغمہ، امام المجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت کے نہ ملے ہوتے تو نعمان تو ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا۔ جب امام جعفر صادق جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، شہزادے مولائے کائنات کے ہیں، ان کی شان کا یہ عالم ہے، امام المسلمین کہتے ہیں وہ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، تو پھر ان کے جد اعلیٰ، ان کے جد اکرم حضرت مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ شہزادہ غوث شہزادہ مولائے کائنات مولا علی غوث اعظم کی ولایت کی بلندی کا یہ حال ہے کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اب جس عموم کو امام اہل سنت نے یہاں رکھا ہے اسی عموم کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہی عقیدہ حضرت مولائے کائنات کے بارے میں بیان کریں گے۔ جو شان آپ کو خدا نے بخشی ہے اے مولائے کائنات، یہ دوسرے کیا جان سکتے ہیں آپ کے تلووں تک جو پہنچ نہیں سکتے۔ وہ عظمت، وہ نعمت، وہ بلندی وہ خدا نے انہیں بخشی ہے، وہ جانتے ہیں کہ جس کو کیا نعمت ملی ہے۔ اب جو عقیدہ ہمارا ہے وہ عقیدہ تو روشن ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اس کی سمجھ کا پھیر ہے بلکہ سمجھ کا کوڑ ہے۔ وہ جو جاہے سمجھے، ہمیں اس سے غرض نہیں، اس کو سمجھانا ہمارا ذمہ نہیں ہے، ہمیں سمجھنا اور چلنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول کے سچے راستے پر اور اہل سنت کے سچے طریقے پر ہم الحمدللہ گامزن کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، دم میں جب تک کہ دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، جہاں تک کہ جلنے والے مولا علی کے ذکر سے جلتے ہیں، جلتے رہیں بلا سے، ہم تو ذکر مولا علی کی دھوم زمانے میں مچاتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ الحمدللہ وہ شان تو ایسی ہے جس کے بیان تابعین، صحابہ اور پھر تابعین کے زمانے سے لے کر کے آج تک کے
کوئی ولی ایسا نہیں جو ان کی شان بیان نہ کیا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں جو ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ ارے بھائی ولی تو ولی ہیں جو ہر مرید سلسلے کا یہی کہتا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے۔ اب شجرہ بدل لو، چڑ ہے ذکر مولا علی سے تو شجرہ بدل لو، جو شجرہ لانا چاہو لا لو، مگر ہر شجرے والے کو جو اولیاء کو فیض ملتا ہے وہ فیض نبوت بارگاہ مولا علی سے ہی جاری ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کی کیا بات ہے، رسول اللہ کے زمانے سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے انبیاء کے زمانے میں جو اولیاء ولی بنائے جاتے تھے مولا علی کے روحانی تصرف کے صدقے میں بنائے جاتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہدایت پر قائم رہنا یہ اس کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کا ثمرہ ہے۔ ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے یقیناً ہدایت پر قائم رہیں گے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل قیامت تک رہیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو جیسے یہاں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد شجرہ سینے پہ لے کے جاتے ہیں مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، وہی گنگناتے ہوئے کل حشر میں اٹھیں گے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہید کربلا کے واسطے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو الگ مقام عطا فرمایا ہے، الگ شان و عظمت عطا فرمائی ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر ایک کے درجات بلند و بالا ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جس کا جو حصہ ہے وہ حصہ ان کو ملا ہے، جس سے جو فیض کو جاری کرنا ہے اس سے اس فیض کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔ ہمیں اس میں چونچا اور ہمیں اس میں اپنی مرضی کو ٹھوسنے کا نہ اختیار ہے، نہ حاجت ہے، نہ ضرورت ہے۔ معاذ اللہ اگر ہم اس میں اپنی منمانی کریں گے تو یہ ہماری ہی ہلاکت اور ہمارے لیے ہی پریشانی ہے۔ الحمدللہ ہم اسی طریقے پر ہیں جس طریقے پر رسول اللہ اور آپ کے صحابہ 1400 سال سے تھے، اور آپ کے اتباع اسی طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ جو طریقہ غوث و خواجہ کا کہلاتا ہے اسی طریقے پر ہم چلتے آ رہے ہیں، الحمدللہ اسی طریقے پر قائم رہیں گے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی شان کو اللہ نے بہت بلند و بالا فرمایا ہے۔ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ کرامتوں میں سے اولیاء اللہ کی ایک کرامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے استقبال کو، زیارت کو کعبہ بھی چلا جاتا ہے۔ بظاہر کعبہ اپنی جگہ پر سلامت ضرور رہتا ہے، مگر نورانی طور پر، روحانی طور پر، عرفانی طور پر حقیقت کعبہ ان کے استقبال کو وہاں پر پہنچ جاتی ہے، یعنی انوار و تجلیات کعبہ ان کے استقبال کو پہنچ جاتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے احیاء علوم الدین میں بیان فرمایا، ان من اولیاء اللہ تزورہ الکعبہ، فرماتے اللہ کے ولیوں میں سے بہت ایسے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں میں سے بہت ایسے ولی ہیں جن کی زیارت کو کعبہ چلا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا بھی واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی زیارت کو کعبہ پہنچا۔ بہرحال اب اس پر سوال کیا گیا کہ کیا یہ عقیدہ رکھنا اور ایسا خیال رکھنا، بہت سارے لوگوں نے امام غزالی علیہ رحمت والرضوان کے اس عقیدے پر، ان کے اس بیان کردہ حدیث پر جرح کرتے ہوئے، حدیث کی سند پر کلام کرتے ہوئے من مانی کلام انہوں نے گفتگو میں لایا۔ وہ ان کی زبان ہے، وہ جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر علماء اہل سنت نے اس کا کیا جواب دیا ہے
فتاوی شامی میں علامہ امام نصفی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ یہ کرامات اولیاء میں سے ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اولیاء سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو بطور کرامت ایسا ہونا ممکن ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی سند اگر اس واقعے کی، اس حدیث کی اگر تم سند میں کچھ جھول نکال بھی لو تو نفس واقعہ تو دلائل شرع سے ثابت ہے کہ اس کا وقوع ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی زیارت کو کعبہ خود تشریف لے جائے، تو پتہ کیا چلتا ہے ولی کی کیا شان ہوگی کہ جس کی زیارت کو کعبہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ ولی کیسے بنتا ہے؟ علی علی کہہ کے ولی بنایا جاتا ہے۔ یہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کو کعبہ جائے، اور علی وہ ہے جو کعبے میں خدا کے فضل سے پیدا کیا جائے۔ کعبہ کے جوف میں جن کی ولادت ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ اور آپ کے علاوہ دوسرے صحابہ میں سے حضرت حکیم ابن حزام کے لیے بھی یہ فضیلت روایت میں موجود ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ اپنی فضیلت جس کی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہمارے سراخوں پر ہے، مگر حضرت علی کی جو شان ہے وہ گھٹانا چاہو تو نہ گھٹا سکو گے۔ کل بھی کربلا، بدر سے لے کر کے کربلا تک حیدر کرار کا خون اور حیدر کرار کی ہمت دفاع اسلام کے لیے پیش تھی، اور آج بھی ہے، اور کل قیامت تک کے یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ اللہ کے محبوب بندوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا۔ اللہ کے محبوب بندے تو محبوب بندے ہیں، ان کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیز سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ اب حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی واقعات کو، ان کے حالات کو اللہ نے قرآن میں جو نازل فرمایا، اس میں آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری طور پر آپ کے فراق میں جو کثرت گریہ کی وجہ سے ظاہری طور پر بصارت پر اثر آیا تھا، آپ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارکہ عطا فرمایا اپنے بھائیوں کو۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا کہ لو یہ میرا جبہ لے کر کے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، فرمایا کہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، آنکھیں اسی طریقے سے دیکھنے لگ جائیں گی جیسے اس سے قبل دیکھا کرتی تھی۔ ظاہری جو حجاب عارضی طور پر آ گیا ہے، وہ حجاب عارضی ہٹ جائے گا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کو پنہا فرمایا۔ معاذ اللہ اس میں انبیاء کی تنقیص نہیں ہے، اس واقعے میں ہمیں یہ بتانا مقصود ہے ایک محبوب بھی دوسرے محبوب کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جب محبوب کا محبوب کے لیے فائدہ پہنچانا مسلم ہے تو ہم جیسے غریبوں کے لیے فائدہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی یقیناً فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ قرآن کا یہ واقعہ، قرآن کی آیت بتاتی ہے اللہ والوں کے جسم میں طاقت و شان تو ہے ہی، ان کے جسم سے لگ جانے والا کپڑا بھی شان والا بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا۔ یہ شان الگ ہے، یہ نعمتیں الگ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے تعلق رکھنے والی برکتوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ بھی پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے۔ الحمدللہ ہم کم و بیش 1,24,000 پیغمبران جو اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو دنیا میں نازل و بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، جتنے پیغمبر دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف آئے، ہم ان تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا
ان پیغمبروں میں ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب اللہ کے ولیوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، تو پھر یہ قرآن میں یہ آیت کا بیان کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آیت تو قرآن تو بتا رہا ہے، آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ذات کی بات تو بہت بلند و بالا ہے، ان کے جسم سے لگ جانے والے کپڑوں میں یہ شان ہے کہ وہ نفع عطا فرما دیتا ہے۔ تو ضرور نفع ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یقین ہے، ہم قرآنی عقیدے پر ہیں، من مانی عقیدے پر نہیں ہیں، قرآنی عقیدے پر ہیں۔ اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے تو ہم فائدہ مان رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ ہر فائدے کی چیز بنانے والا تو خالق کائنات رب العالمین ہے، رب ذوالجلال ہے، قادر مطلق ہے۔ حقیقت میں فائدہ تو وہی دینے والا ہے، نفع تو وہی دینے والا ہے، شفا تو وہی دینے والا ہے، حیات تو وہی دینے والا ہے، سب کچھ اسی سے ملنے والا ہے، مگر ہمیں ملنا جس راہ سے ہے وہ اسباب اللہ نے متعین فرما دیا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے محبوب بندوں کے ذوات مبارکہ اور ان سے منسوب ان کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نفع والی بنا دیا، تو ہم اس میں نفع جانتے ہیں۔ جیسے دوا میں شفا جانتے ہیں، ویسے اللہ کے ولی کے دروازے کی خاک میں شفا جانتے ہیں۔ وہ خاک کیا شفا دے گی تو یہ دوا کیا شفا دے گی؟ دوا میں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ولی کی آستانے کی خاک میں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہاں دوا بنانے والا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہاں شفا دلانے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے جو شفا دلا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ڈاکٹر کی دوا میں یقین کم ہوتا ہے، ولی کی دعا میں یقین زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر اللہ والا نہیں ہے، ولی اللہ والا ہے، اللہ والے کی دعا خدا رد نہیں فرماتا ہے، اور دعا قبول ہوتی ہی ہے۔ اب ہوتی ایسے ہے کہ ہماری ساری پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ یقین کی ضرورت ہے، یقین چاہیے، مگر یاد رکھیں کرامت حق کو پہچاننے کی دلیل ہے۔ ہر ایک کے حق میں کرامت جاری ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، کرامت سب کو مل جائے، ہر ایک کے حصے میں کرامت جاری ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر دروازے ولی پر آنے والے کے حق میں کرامت جاری ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمیں بس ولی کے حقانیت کی علامت کبھی کبھی بنا دی جاتی ہے کرامت، تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ حق ادھر ہے۔ اب حق سے جڑ جانا ہماری کرامت ہے، اور ہمارے لیے یہی کرامت ان کی ہے کہ ہم ان کے دروازے سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ جو ان کا ہو جاتا ہے دنیا میں مشکلوں میں زندگی گزر جاتی ہے، گزر جائے بلا سے، مگر حشر کا تو حال وہ ہوگا کہ فرشتے جس حال پر رشک فرمائیں گے، اور دوسرے ہیں جو اس حال سے محروم ہے وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ میں بھی وہ نعمت سے مالا مال ہو جاتا۔ کبھی دنیا میں کوئی حاجت ہماری رک جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرامت ولی کی ختم ہو گئی ہے۔ کرامت تو یہی ہے کہ ہم ان کو ولی جانتے مانتے محبت رکھتے ہیں، ان کی کرامت ہم پر ہے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کے قریب ہوتا ہے تو رحمتوں کے سمندر میں نہاتا رہتا ہے۔ ذکر کرو تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو ذکر والی ذات جہاں ہے وہاں کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ ایک چھیٹے کے بھی حقدار بنا دیے جائیں گے تو ہدایت اور نعمت اور دنیا و آخرت سنور جائیں، مگر پھر بھی ہمیں یقین ضروری ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ حضرت خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر حاضر ہوئے تو ایک آنکھ کا اندھا تھا، وہ دعا کر رہا تھا کہ خواجہ آنکھ دلا دے، خواجہ آنکھ دلا دے، خواجہ آنکھ دلا دے۔ حضرت نے اس کو دیکھا اور کہا کہ لوگوں سے استفسار فرمایا کہ کب سے؟ بولے بہت دنوں سے۔ بولے ابھی تک اسے آنکھیں نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ حضرت قریب گئے، بولے اب میں فاتحہ پڑھنے اندر جا رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے تک اگر تیری آنکھ آ گئی تو ٹھیک، نہیں تو میں آنکھیں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو آپ اندر گئے،
اب یہ بولا خواجہ اب تک آنکھ کا سوال تھا، اب تو جان کا سوال ہے۔ آنکھ نہیں تھی تو جیسے تیسے کر کے جی لیتا تھا، اب تو جان ہی جائے گی خواجہ، اب کرم کر دے، اب نہ کرے تو پھر کب کرم ہونے والا ہے۔ سچی طرف سے مانگا تو خواجہ کی کرامت کی آنکھیں عطا ہو گئی۔ حضرت تشریف لائے، بولے وہ کہاں ہے؟ بولے آنکھ آ گئی، آنکھ والا بنا دیا گیا۔ بولے کہ فرمایا کہ پہلے ہی دن تجھے یہ مل سکتا تھا مگر تیری طلب میں کمی تھی، آج تو نے دل سے مانگا تو تجھے عطا ہو گیا۔ مانگنے کے بعد، طلب کے بعد یقین ہونا چاہیے کہ ملے گا ہی ملے گا، ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا انا عند ظن عبدی، میں میرے بندے کا گمان مجھ سے جیسا ہوتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ یقین رکھو کہ اولیاء کو ہماری مدد کے لیے وسیلہ بنایا گیا ہے۔ ہم کوئی بھی مسلمان اولیاء کو خدا نہیں جانتا، معاذ اللہ، ہم خدا نہیں جانتے، اللہ کا ولی خدا نہیں، خدا ہے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ جو کام نہیں کرتا معاذ اللہ وہ اللہ کے ولی کر دیتے، نہیں۔ ایک بال کی نوک کے لاکھوں کروڑوں حصے برابر بھی اللہ کا ولی اللہ کے حکم اجازت کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کی مرضی ہی سے، اللہ کی اجازت ہی سے ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ بس سمجھنے کے لیے اتنا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہیں، آنکھ کو بند کرتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے اسی کے صدقے میں کرتے ہیں۔ اب یہ آنکھ جو ہم اپنی مرضی سے بند کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں آنکھ کھولنے بند کرنے کی طاقت دے دی ہے، ہم اس کو کھولتے بھی ہیں بند کرتے بھی ہیں۔ جس چیز کو دیکھنا چاہتے کھول کے دیکھتے ہیں، جس کو نہیں دیکھنا چاہتے آنکھ بند کر کے نہیں دیکھتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب ایک عام سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کو کتنی شان ہوگی۔ بس ان کی شان میں ہماری شان میں فرق اتنا ہے کہ وہ آنکھوں کو کھولتے ہیں تو مشکلیں ٹل جاتی ہیں، وہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو رحمتیں برس جاتی ہیں۔ ان کا جس حال میں بھی ہونا ہو، ان سے ہم جڑے ہوئے ہوں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، غالباً امام غزالی علیہ رحمت و رضوان ہی کا یہ قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے ولی کے دل میں جگہ بنانے والوں میں سے ایک بنا لو۔ اللہ کے ولی کے دل میں ہماری جگہ ہو، یہ سوچو۔ ولی کے پاس جائے تو میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، اس کے لیے نہیں۔ ولی کے پاس جائیں تو میرے لیے دولت قدم چومتی آ جائے، اس کے لیے نہیں۔ ولی کے پاس جائیں تو اس وقت کا پردھان منتری بن جائیں، اس لیے نہیں۔ ولی کے پاس جائیں تو یہ سوچ کر کے جائیں کہ ان کے دل میں ہماری جگہ آ جائے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندے کے دل پر تجلیات رحمانیہ کا ہر روز تقریباً 100 دفعہ نزول فرماتا ہے، اور اس مرتبوں میں سے ایک مرتبہ بھی ان تجلیات میں سے ایک قطرہ اس پر آ جائے تو دنیا سنور جائے، عقبہ سنور جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ دلیل کا جو بھوت ہے وہ سب پر سوار ہے۔ اب بولیں گے، آپ بولیں گے بھائی کھانا کھا سکتے ہو تو اس پر کیا دلیل ہے؟ بریانی کھا سکتے اس پر کیا دلیل ہے؟ بھائی کھانا کھانے، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے فرمایا جو حلال ہے طیب ہے کھاؤ۔ اب خاص بریانی کا ثبوت کیسے دیں گے؟ بریانی کھانے والے کو پتہ ہے بریانی کا مزہ کیا ہے، بس اس کو اتنا دیکھنا ہے کہ حلال و طیب ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد بسم اللہ کر کے کھاتے جانا ہے، الحمدللہ کر کے گھر کو جانا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ یہ کھانے والے کو پتہ ہے، جو زندگی میں دھنگر کو کیا معلوم دال کا مزہ، جس نے زندگی میں کبھی کچھ کھایا ہی نہیں اس کو کیا معلوم۔ ارے ولی کی بارگاہ سے کبھی کچھ حصہ ملا ہو تو پتہ چلے کہ ولی کی عطا کیسی ہوتی ہے، اور پھر ولیوں کے آقا و سرور مولا علی کی عطا کیسے ہوتی ہے، پھر ان کے سب کے سرور حضرت رسول اللہ کی عطا کیسے ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
عداوت اور محبت یہ دل کے حال ہے. عداوت اور محبت کیا ہے؟ یہ دل کے حال ہیں. ان حال پر اللہ ہی جاننے والا ہے، نہ آپ جان سکتے، نہ آپ، نہ وہ، نہ یہ. ہاں، اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، وہ جان لیتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور پھر ان کے صدقے میں، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی نگاہوں کو وہ نور عطا ہوتا ہے کہ جس نور کی عظمت کا بیان یوں ہوتا ہے: اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ کا نور نگاہ ولی میں روشن ہوتا ہے تو بیان یوں ہوتا ہے: نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الزہد میں یہ حدیث کو ذکر کیا گیا: من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو میرے ولی سے محبت کرتا ہے میں اس پر رحمتوں کا انعام کرتا ہوں. تو پھر رحمتوں کے انعام میں سے ایک یہ ہے کہ ولی کے دل میں جگہ ہو تو اس کا حصہ ہمیں مل جائے. یہ حدیث بھی اس قول ولی کی تائید کرتی ہے جو ولی کے دل میں جگہ بنانے کا انہوں نے فرمایا ہے. وہ نظر نورانی سے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، کسی اللہ والے کے قلب مبارک پر نظر پڑ گئی ہوگی، اس قلب مبارک میں کسی اس کے چاہنے والے کی جگہ جو میسر ہے اس جگہ پر بھی دیکھا ہوگا. انوار و تجلیات کا نزول جب ہو رہا ہے اس نزول کو بھی دیکھا ہوگا، اس خوش قسمت پر اس کا حصہ برستا ہوا دیکھا ہوگا. تبھی تو فرمایا کہ لوگوں ولیوں کے دل میں جگہ بنانے والے ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث. حضرت سید جمال الدین صاحب کا دامن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے حق میں فرمایا: انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. یہ دونوں طریقے سے روایتیں ہیں. انا حرب لمن حاربتم، انا سلم لمن سالمتم، انا حرب لمن حاربکم، انا سلم لمن سالمکم. یہ دونوں طریقے سے روایت ہے. اے میرے پیارے گھر والوں، اے علی و فاطمہ و حسن و حسین سن لو، میں ان سے جنگ کروں گا جن سے تم جنگ کرو گے. میں ان کے خلاف اعلان جنگ کروں گا، یعنی اسے رحمتوں سے دور کر دوں گا جو جس سے تم دور کر دو گے، اور میں اسے رحمتوں کے قریب کر دوں گا جسے تم قریب کر لو گے. اسی کو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا: ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. رسول اللہ کا قرب، رحمتوں کا حصہ پانا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کے دروازے سے گزر جاؤ. اس دروازے سے گزرو گے تو رحمتیں، برکتیں، نعمتیں تمہیں مل جائیں گی. وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یقیناً اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے. حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث ہے، مسند بزار میں حدیث ہے، بیہقی میں حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، اسی طریقے سے مسند ابو یعلا میں حدیث مبارکہ ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب تم پریشان حال ہو، جب تمہارا کسی جگہ سے ایسی جگہ سے گزر ہو، یا تم ایسی جگہ ہو جہاں کوئی تمہارا غمخوار نہیں ہے، جہاں کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہے، اس وقت پر تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اس وقت پر تم یہ پکارو: یا عباد اللہ اغیثونی اعینونی، یا عباد اللہ اغیثونی اعینونی. او کما قال، فرماتے ہیں: اے اللہ کے بندو میری مدد کو پہنچو، اے اللہ کے بندو میری مدد فرماؤ. اب اس حدیث کے متعلق سے دیکھیں، یہ وسیلے کے ثبوت کی ایک حدیث ہے. اب ہم اگر کسی ولی سے مدد مانگتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں مدد مانگتے ہیں.
اس حدیث کی روشنی میں مدد مانگتے ہیں. اس حدیث کی روشنی، اب کلام کرنے والوں نے تو کلام کیا، روایتیں مختلف طرق سے ہیں. مختلف طرق کے ساتھ ساتھ مسند ابو یعلا میں اور مسند بزار میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے. امام طبرانی نے تو فرمایا وقد جربا، فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے بار بار آزمایا ہے، ایک بار نہیں بار بار آزمایا ہے. وہ امام طبرانی نے آزمایا ہے وہ حق ہے، مگر آج تک کا غوث اعظم کا ہر دیوانہ آزما رہا ہے. جب بھی مشکلیں آتی ہے یا غوث المدد کہتا ہے مشکلیں ٹل جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ غوث. اس حدیث کو مسند بزار کی حدیث کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کی سند کو نقاد زمانہ جسے کہا جائے، ہمارا تو اس پر کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی اعتماد کی حیثیت نہیں رکھتا. جو اس پر اعتماد رکھتے ہیں، جو اس کو امام بخاری سے بڑا تصور کرتے ہیں، حال یہ ہے کہ امام بخاری کی حدیث کو بھی یہ صحیح کہے تو صحیح مانیں گے، یہ ضعیف کہے تو ضعیف مان لیں گے. البانی جس کا نام ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ، سلسلۃ احادیث ضعیفہ، اس نے کتاب لکھا ہے. اس میں اتنے تناقضات اس کے ہیں، اتنے تناقضات ہیں کہ ہزاروں اس کے اندر غلطیاں موجود ہیں. پھر بھی وہ ان کا امام و پیشوا و مقتدا ہے. ہمیں نہ ایسے امام سے کوئی واسطہ، نہ ایسے مقتدا سے کوئی واسطہ، ہمارا اس سے کوئی علاقہ نہیں ہے. ہمارا امام و مقتدا کون ہے؟ غوث اعظم، امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم کی شان ہے، غوث اعظم کی ذات ہے جو روحانی امام و مقتدا بنایا گیا ہے. اور فروعیات میں، اعتقادیات میں مذاہب اربعہ کے ائمہ ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. اعتقادیات میں امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتوریدی وغیرہ اجلاء اولیاء کرام کی ذوات مبارکہ ہیں جو ہمارے لیے امام و مقتدا خدا نے بنایا ہے. ہم ان کے نقش قدم پر صراط الذین انعمت علیہم کے دائرے میں گامزن ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اس نقاد زمانہ بلکہ بدماش زمانہ، اس نے اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے. وہ حسنہ الالبانی، اس کی تحقیق میں جو اس کی تخریج کرتے ہیں محققین لکھتے ہیں کہ وہ حسنہ الالبانی، البانی نے اس حدیث کی سند کو حسن درجے پر ٹھہرایا ہے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حدیث بہت اعلیٰ درجے کے قابل حجت ہے. اس سے حلال و حرام کا ثبوت آپ ضرور کر سکتے ہیں. یہ حدیث اعلیٰ درجے کی ہو گئی. اب اس سے ثبوت ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو کیا رسول اللہ شرک سکھانے والے ہیں معاذ اللہ؟ اس لیے کہ رسول اللہ جانتے ہیں میرا امتی جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ شرک نہیں کرنے والا. سرکار نے فرمایا کہ میں تم پر اس کا خوف نہیں کرتا ہوں کہ تم شرک کر جاؤ گے. یعنی ہمیں معلوم ہے وہ خالق ہے، یہ اس کے بندے ہیں. ولی اس کا بندہ ہے، ولی کا خالق خدا ہے. ہم خدا اسی کو مانتے ہیں. وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ حلول سے پاک، اتحاد سے پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کے جسم میں اتر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے جسم میں گھسنے والی بات کا تصور کر سکتا ہے. ان تمام چیزیں سے، عوارضات جسمانیہ سے اور مخلوقی تمام اوصاف سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے، جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. وہ خالق ہے، خالق کائنات ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم جب بھی کسی ولی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ جیسا آنکھ بند کرنا کھولنا اللہ نے ہماری طاقت میں رکھا ہے، ویسے ہی ہماری اس مشکل کو آسان کرنا ان کے دستے قدرت میں اللہ نے رکھا ہے. یعنی ان کی ذات کی برکت سے، ان کی توجہ سے، ان کی نورانیت، ان کے اوپر اترنے والے رحمت و برکات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی
حقیقت میں اس مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ وہ مشکلیں تو ٹلتی خدا کی مرضی سے ہی ہے۔ مومن جب ان سے مانگ رہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر میری مدد کرنے والے ہیں، یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ خدا نہیں کر سکتا، یہ کرنے والے ہیں، یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ مومن کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، میں گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مگر آیا تمہارے در پر ہوں اللہ کے ولی، آپ دعا فرما دے، روحانی طور پر دعا فرما دے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا روح بھی دعا کرتی ہے؟ بے شک روح دعا کرتی ہے۔ اب پھر دلیل کا مخمصہ لوگوں پر تیار رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو، سلام کرنے کا فرمان سرکار نے فرمایا۔ سلام کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور روح ہمارا جواب دیتی ہے، بلکہ روح جواب دیتی تو دیتی ہی ہے، قبر والا ہمیں 40 قدم دور سے بھی پہچان لیتا ہے کہ کون آ رہا ہے۔ تو جب یہ عام مردے کی یہ شان ہے تو پھر اللہ کے ولی کی کیا شان ہوگی کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، نگاہوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، لوح محفوظ کی تحریر جن کے پیش نکاح فرما دے، اتقوا فراست المؤمن کا مظہر جن ذوات مبارکہ کو بنا دے۔ ان اولیاء کی شان و عظمت کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ وسیلہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ہمارے لیے وسیلہ قبول فرماتا ہے۔ ہم انہیں وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ انہیں خدا سمجھ کر کے ان سے مدد، اب یا غوث المدد بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ غوث آپ خدائے مدد کرو معاذ اللہ، یعنی اے غوث پاک آپ کو جو آپ کی نام کی برکت خدا نے بخشی ہے، اپنے مرید پر نظر رحمت کی توجہ کرنے کی جو شان خدا نے بخشی ہے۔ غوث اعظم فرماتے میں مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں ہے، یا میں مغرب میں ہوں میرا مرید مشرق میں ہے، اس کی ستر بے ستری ہو جائے تو میں اس کی ستر پوشی کر دیتا ہوں۔ پیر سے اگر کپڑا ہٹ جائے تو غوث اعظم اس کپڑے کو سیدھا کر دیتے، یعنی اسے بے عزت و رسوا ہونے نہیں دیتے۔ غوث اعظم کے متعلق سے فرمایا گیا کہ جیسے آسمان ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، غوث اعظم کی حمایت کا دست مبارک بھی ایسے ہی ہم پر سایہ فگن ہے، یعنی ان کی مدد سے ان کا چاہنے والا رسوا نہیں ہوتا ہے، وہ ضرور ملتی ہے۔ غلام دستگیر پریشان امی ماند، اگر ماند شب ماند دیگر نہ ماند۔ اور میں غلام دستگیر پریشان نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا بہت ہوگا تو ایک شب ہوگا، ایک رات ہوگا بس، اب پریشانی بڑھ نہیں سکتی۔ شرط کیا ہے؟ حضرت اورنگزیب کو یاد کرنا ہے کہ عقیدت یقین وہ ہو کہ مانگو تو ہوگا ہی عطا، وہ عطا ہونا ہی ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ میں میرے بندے کے جیسا گمان ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی گمان فرماتا ہوں۔ وہ اللہ کی کرم کرنے ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے جو ہمیں مل جاتا ہے۔ اولیاء کرام بالخصوص آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے، حضرت قطب بیگن پلی قطب اولیاء کے مقامات میں سے ایک وہ مقام ہے کہ جو بے حساب ولیوں پر سرداری کرنے والا ہوتا، اس علاقے، اس کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنایا جائے گا جب تک کہ ان کی بارگاہ سے اسے فیض نہیں ملے گا، یعنی ان کی اجازت سے ہی وہ ولی بنایا جاتا ہے، اسے قطب کہتے ہیں۔ پھر قطب میں پھر اور قطب ہوتے ہیں، قطب الاقطاب جسے کہا جاتا ہے، قطبوں پر بھی پھر ایک اور بڑا درجہ رکھنے والے ولی ہوتے ہیں جسے قطب الاقطاب کہا جاتا ہے۔ یہ درجے ہیں اولیاء اللہ کے جو راہ سلوک پر گامزن ہے، یا اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات اور ان کے مقامات کی تصریحات جو بزرگوں نے بیان فرما دی ہیں، ان کتابوں سے دیکھیں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تو ہمیں اس کا فرق و امتیاز مختصر طریقے سے اپنی سمجھ کے موافق مل سکتا ہے، مگر حقیقت میں آگہی نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ حال سے تعلق رکھنے والا مقام ہے، قال سے تعلق رکھنے والا مقام نہیں ہے۔ یہ مشاہدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، سن کر کے پڑھ کر کے سمجھنے والی چیز نہیں ہے، دیکھنے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ بہرحال آپ کا وہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا کہ آپ زمانے میں علاقے کے ولیوں پر سرداری کرنے والے ولی تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو قطب الاقطاب کہا جاتا۔
ولی کے لیے کرامت ظاہر ہو تبھی ولی ہوگا، ورنہ ولی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، دکھانا پسند نہیں کرتا۔ کبھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو کرامت کو دکھا دیتے ہیں۔ اب جس کی کرامت ظاہر ہوئی وہی ولی ہے، جس کی کرامت ظاہر نہیں ہوئی ہے وہ ولی نہیں، یہ تصور نہیں کر سکتے۔ ولایت یہ راز والا مقام ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ کبھی خدا اس بندے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر کر دیتا ہے، کرامتوں کو ظاہر کرنے کا حکم ہوتا ہے تو ہو جاتی ہیں کرامتیں ظاہر، ورنہ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ وہ تمہیں خدا سے دور ہونے نہیں دیتے ہیں۔ خدا کے قول سے، قرآن سے، شریعت سے تمہیں دور نہیں ہونے دیتے ہیں، استقامت پر رہتے، خدا و رسول کے احکام شریعت پر وہ مستقیم رہتے ہیں، وہی ان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اب ولی کو یہ بولنا ہے میں اللہ کا ولی، وہ تو کبھی بولے گا ہی نہیں۔ ولی تو یہی کہے گا کہ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ، مگر وہ عاجز کیسا عاجز ہے؟ رستم و سہراب کی جو طاقت و قوت کے چرچے زمانے میں ہیں، وہ تو ان کی غلامی و درباری کرنے والے کتوں کی برابری نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دروازے پر پلنے والا، ٹکڑوں پر پلنے والے کتے کی برابری جب شیر نہیں کر سکتا ہے تو ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ کوئی اور کیا لگا سکتا ہے؟ بہرحال اولیاء اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات مقرر فرمائے ہیں، ان درجات کے اعتبار سے درجات الگ الگ تفویض ہوتے ہیں۔ ولی اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ بعض ولی ہوتے ہیں کہ جن کی کرامتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے تھے۔ کتنے ایسے ولی ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، مگر وہ ہیں۔ قطب زمانہ جو قطب الوقت، جسے غوثیت عظمیٰ پر، نیابت غوث اعظم پر جو مقام بخشا ہے، وہ کون ہے ہم نہیں جانتے، مگر غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، ہم نے جان لیا۔ آپ کی برکت سے آپ کے جو نواب ہیں، جو آپ کے جانشین بعض اولیاء گزرے، ہم ان کو جانتے ہیں، مگر اس کے بعد کون؟ وہ راز ہے، وہ راز میں ہی رہے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمانہ اس ولی کے وجود سے خالی ہو گیا، نہ۔ اگر قطب الوقت جو حقیقت میں جو غوثیت عظمیٰ پر، قطبیت کبریٰ پر جو فائز ولی ہے، نائب غوث اعظم کی حیثیت سے، وہ اگر نہ ہو تو زمین و زمان سب ہلاک و برباد ہو جائیں، قیامت قائم ہو جائے۔ کون کو سنبھالنے والی ایک ہستی جو اللہ کا محبوب ولی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے امور تکوینیہ۔ اور علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ قطب جو ہوتا ہے، یعنی قطبیت کبریٰ پر، جو غوثیت عظمیٰ پر، جو نائب غوث اعظم کی حیثیت سے ہو یا غوث اعظم جو مستقل ہیں، مستقل تو اہل بیت اطہار میں ہی سے ہوتے ہیں۔ نائب بھی حقیقت میں کوئی نہ کوئی ایک اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا ذل و پرتو کی حیثیت سے اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ والے جانے وہ مقام کیا ہے، ہم اس مقام کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال اس مقام کو سمجھنا ہم پر ضروری بھی نہیں ہے، ہمیں تو بس شریعت مطہرہ پر چلنا، اولیاء اللہ سے وابستہ رہنا، ان کی تعلیم پر چلنا یہ ہم پر فرض ہے، ان کے رستے پر چلنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ ان کے مقامات کو پہچاننا، ان کے مرتبے کو پہچاننا، ان کی ولایت کو پہچاننا، جاننا یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ انعام ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ ہی فضل دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے وہ فضل عطا فرما دیتا ہے۔ وہ فضل والوں کو فضل مل گیا، بس ان کا صدقہ ہمیں مل جاتا ہے، یہی ہمارے لیے فضل والی بات ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ آپ جس طریقے سے طریقت میں، روحانیت میں یکتائے زمانہ و یکتائے روزگار تھے، اسی طریقے سے شریعت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کا یکتائے زمانہ و یکتائے روزگار بنایا تھا۔ نابغہ روزگار شخصیت تھی، قال یقولو ہی نہیں بلکہ قال اللہ و قال رسول کے اندر اس قدر مہارت تھی کہ زمانے میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔ یہ ہے کہ کوئی اپنی عظمت کو، کوئی اپنی شوکت کو، کوئی اپنی نعمت کو اجاگر کر کے لوگوں میں چھپ دکھا کر کے اپنے لیے واہ واہی تلاش کر لیتا ہے،
مگر کبھی کبھی کوئی اس کی خواہش نہیں کرتا، کبھی کبھی ضرورت زمانہ کے تحت ان کی عظمتوں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ ایک پوشیدہ سی زندگی ایسی جیتے ہیں کہ بہت کم لوگ ان کی عظمت کو جانتے ہیں اور قدر کرتے ہیں، عام زمانے میں اس کا شہرا ہو نہیں پاتا ہے۔ مگر الحمدللہ حضرت کی شخصیت دکن کے علاقے میں بہت مشہور و معروف ہے۔ ان کے زمانے کے علماء اور خطبہ، قاضیان و مفتیان کرام آپ کی طرف اصلاح کے لیے، تصحیح کے لیے، تصدیق کے لیے، تائید کے لیے اپنی تحریرات اور اپنے فتاوے کو پیش کیا کرتے تھے۔ بہت سارے وہ فتاوے ہیں جس کی تصدیق آپ نے فرمائی۔ بنگلور شہر کے قدیم علماء کے بعض وہ تحریرات کو دیکھنے کا اتفاق زمانہ ماضی میں جب بنگلور میں طالب علمی کی حیثیت رکھتے تھے، بہت کم عمری کا وقت تھا، بہت کم عمری کا زمانہ تھا۔ بہرحال اب وہ کتابیں محفوظ ہیں بھی یا وہ کتابیں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئیں، اللہ جانے، وہ اس کا ہمیں خیال نہیں ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ مگر اتنا ہے کہ اللہ والوں کی شان اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ ہر طریقے سے شان والا انہیں بناتا ہے۔ الحمدللہ حضرت کی شخصیت اسی طریقے سے تمام جہت سے، ہر جہت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل و اکمل بنایا تھا۔ انہی میں سے آپ کی کرامتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرجہ اولا لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ آپ کی مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ شیر بن جایا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا تھی جس کو میرے کم عمری میں، اس وقت پر کم و بیش 120 سال اس کی عمر تھی، اس نے خود مجھے بتایا کہ 5-20 برس میرے مکمل ہو گئے ہیں، اب کچھ سال میں میرے اور جو 6واں 20 برس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ بتاتی ہے کہ میں بچپن میں نے حضرت کو اپنی آنکھوں سے شیر بنتے ہوئے دیکھا۔ وہی درگاہ کا جو درخت ہے، اس درگاہ کے درخت کے سامنے اس نے کہا کہ میں یہیں اسی جگہ پر ان کو شیر بنتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ کرامت کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے علاوہ کئی لوگوں نے یہ کرامت کو دیکھا۔ یہ کرامت خانوادے میں، علاقے میں بہت ہی مشہور و معروف ہے حضرت کی کہ حضرت شیر بن جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظمت عطا فرمائی تھی، حق کا دبدبہ، وہ غلغلہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، شیر خدا کے شہزادے ہیں، شیر تو دربانی کرتے ہیں، غلامی کرتے ان کے دروازے کے ہیں، ان کو شان خدا بخش دے، یہ کیا بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تصرف عطا فرمائے، کرامتاً ان چیزوں کو ہونا ممکن ہے۔ اور ایسے ہی ابھی چونکہ عرس کا موقع ہے تو عرس کے موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سنجا ملا آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ اس وقت پر یہ حال تھا کہ 11ویں شریف کا عرس، جو غوث اعظم کا عرس منایا جاتا تھا خانقاہ میں، الحمدللہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے 215 سال پہلے بنی ہوئی مسجد ہے۔ یہ 1231 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اور 1446 ہجری میں ہم ہیں، 214 سال مکمل ہو گئے اس مسجد کو بنائے ہوئے۔ وہ حضرت کا زمانہ آج سے 200 سال پہلے والا زمانہ ہے۔ وہ زمانہ تو ایسا ہے کہ اس زمانے کا حال کیا ہوگا ہم کیا جانیں گے۔ آج ترقی ہے، سہولتیں ہیں، پیپر میسر نہیں اس زمانے میں۔ آج ہمیں پیپر کی بہتات ہے، ہم پیپر کو پھینکتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ مگر اس زمانے میں لکھنے کے لیے ایک پیپر مل جانا بڑی قیمتی بات ہوتی تھی۔ پیپروں کو گھروں میں بنایا جاتا تھا، علاقوں میں بنایا جاتا تھا۔ آج پیپر مل ہیں، اس زمانے میں پیپر مل بھی نہیں ہوتے۔ پیپر بھی بہت قیمتی ملتا، جیسے نوٹ آج ہمارے پاس قیمتی ہے، نوٹ کا پیپر جیسے قیمتی ہے، اس زمانے میں کتاب لکھنے کے لیے پیپر قیمتی ہوا کرتا تھا۔ 200-250 سال پہلے کا زمانہ ہے تو اس زمانے کا حال کیا ہوگا۔ اس وقت پر آنے جانے کے بھی حال کیا ہیں، پیدل آؤ یا بیل گاڑی پر آؤ یا گھوڑے پر آؤ، دوسرا راستہ نہیں تھا۔ حضرت علاقے میں واعظ و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، دینی تربیت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ عرس کے دن قریب تھے۔ اب جو مرید ہیں وہ پریشان ہیں کہ بے عرس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کہ حضرت ابھی یہاں تشریف فرمائیں۔ سوچے کہ صبح نکل جائیں گے، اب صبح نہیں نکلے، 10 بجے 11 بجے، وقت گزرتا جا رہا ہے، 1 پہر 2 پہر 3 پہر 4 پہر ہو گئے، اب مغرب بھی ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ تقریباً 40-50 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے آدھے 1 گھنٹے میں تو طے نہیں ہو سکتا ہے، اور رات گئے تک کہ حضرت کے آنے تک کے انتظار تو ہو نہیں سکتا ہے، اور پھر رات کے اندھیرے میں چراغ جلا کر کے لالٹین لے کر کے بیل گاڑی میں تو کوئی سفر کر نہیں سکتا ہے۔ آج تو لائٹ ڈال کے سفر کر لیتے ہیں، پلین بھی اڑتا ہے تو لائٹ ڈال کے اڑتا ہے، تو اس زمانے میں بیل گاڑی چلانے کے لیے لائٹ میسر نہیں تھی۔ لالٹین لے کر کے نکلیں گا، کیا نظر آئیں گا بیلوں کو، کیا وہ سفر ہوگا، کیسے گزرے گا۔ دن میں جو 1 گھنٹے میں ہوتا ہے رات میں وہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، یہ کیسے پہنچیں گے، حیران ہوا۔ آخر کار صبر ضبط جواب دے گیا، کیا حضرت صاحب
عرس ہے، آپ یہاں ہیں، درگاہ میں پہنچیں گے کیسے؟ کیسے جائیں گے؟ کہ آپ جانا نہیں چاہتے ہیں؟ بولے جائیں گے، جانا ہے جائیں گے۔ بولے پہنچیں گے کیسے؟ بولے تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ کہا کہ میں بھی تو جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا جانا چاہتا ہے میرے ساتھ؟ بولے ٹھیک ہے، آنکھ بند کر لو۔ جیسے ہی آنکھ بند کیا اس کے بعد کہا کھولو آنکھ، کھولے تو درگاہ میں دونوں نظر، درگاہ میں تشریف فرما ہے اور صندل تیار ہے۔ پھر آپ نے عرس پورا فرمایا، غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمایا۔ یہ واقعات اس طریقے کے ایک نہیں دو نہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ سراپا کرامت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا، جو جیسا خیال لے کر کے آتا ویسی کرامتیں ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ غوث اعظم کی برکتوں سے انہیں ایسے کرامت والا بنایا تھا کہ علاقے میں آپ کے علم کا اور آپ کے جلال و کمال کا ایسا چرچا تھا کہ کسی میں دم زدن کی مجال نہیں تھی۔ آپ اپنے زمانے کے تمام مشائخ اور تمام علماء وغیرہ پر سرداری فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر و باطن کا ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ کتنے ہزار لوگوں کو آپ نے، کتنے بے شمار لوگوں کو آپ نے حلقہ بگوش اسلام کیا، پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرمایا۔ دعا قبول ہو جانا بھی بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ ان کی بارگاہ میں آئیں، دعا قبول ہو جائے تو ہو جائے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ 200 سال سے زائد کا وقت گزر گیا ہے، ان کے دروازے پر آ کر مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں خدا کی رحمتیں برستی ہیں، یہاں مانگا جائے تو جھولیاں خالی نہیں ہوتی ہیں، جھولیوں کو بھر کے بھیجایا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے شہزادے حضرت حیات محی الدین بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان محی الموتیٰ ہے۔ آپ کے زمانے میں جھوٹی قبریں بنانے کا بہت بڑا ٹرینڈ چل گیا تھا، جھوٹی قبر بناؤ اور یہ بھی اللہ کا ولی ہے مشہور کر دو، تو بڑا الگ ماحول بن گیا تھا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹی قبر بنانا اور جھوٹی قبر پر جانا اور جھوٹی قبر پر فاتحہ پڑھنا یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اب تمام مسلمانوں کو گناہ کا کام کرنے کے لیے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ایک مرشد، ایک رہبر، ایک عالم، ایک محقق، ایک مفتی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو بچائے، مگر آج کے جیسا زمانہ نہیں تھا، وہ شہنشاہوں کا زمانہ تھا، علم ظاہر و باطن کے شہ سواروں کا زمانہ تھا۔ آپ لوگوں کو، اپنے مریدوں کو لیے جو مشہور تھیں علاقے کی قبروں پر آپ جاتے تھے اور سلام پیش کرتے تھے، تو سلام کا جواب قبر سے خود بھی سنتے، مرید بھی سنا کرتے تھے۔ اگر آپ سن کے مرید سن لیے سلام کا جواب تو آپ فرماتے کہ بھئی ہاں یہ بزرگ ہیں، یہ قبر واقعی قبر ہے، اب یہاں آپ فاتحہ نیاز درود سلام سب کر سکتے، چلے جاتے۔ کتنی ایسی قبریں تھیں جس کو تہس نہس کر دیا گیا کہ نہیں یہ قبر نہیں ہے، وہ جانتے تھے، نگاہ ولی ہے، وہ قبر کے پردوں سے جھانک کر کے دیکھ لیں گے کہ اندر کون چھپا بیٹھا ہے، مگر ان کا دیکھ لینا کافی نہیں تھا، لوگوں کو اطمینان ہونا کافی تھا، لوگوں کو یقین ہونا ضروری تھا کہ بھئی ایسا من مانی بات کر دی، بھئی ان کو اچھا نہیں لگا بول دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھئی، یہ ہمارے کو معلوم، ہمارے باپ دادا بولے، ہمارے فلاں وہ فلاں فلاں فلاں، تو وہ بھی سن، یہ بھی سن، سب سن، ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ اب کسی میں انکار کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور و معروف ہے، اس طریقے سے آپ کی بہت کرامتیں ہیں، بہت عظمتیں ہیں، جنگ میں بھی بہت ماہر تھے، تلوار کے ہنر میں بھی بہت ماہر تھے، اور دوسرے جو ہنر ہیں تلوار، تیر، بھالا اور گھڑ سواری، بندوق، یہ ساری اس زمانے کے تمام آلات حرب و ضرب میں طے زمانہ تھے، مشہور کرامتیں آج بھی ہیں کہ ان کی بارگاہ پر آنے والا اپنی مرادوں کو ضرور پاتا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے بہت زمانے سے خواہش ظاہر کرتا رہا کہ حضرت مجھے آپ کی کرامت دیکھنا ہے۔ حضرت یہی فرماتے تھے کہ بھئی میں فقیر آدمی، میں کیا تمہیں کرامت دکھاؤں گا، اللہ اللہ کر کے زندگی گزارتا ہوں، چلا جاتا ہوں، اللہ اللہ کر کے زندگی گزارتا ہوں، چلتا رہتا ہوں۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ محل میں جو پتھر برستے تھے وہ پتھر برسنا رکے تو انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان کو پتہ ہے، مگر آنکھوں سے دیکھنے کی کسی کو بہت خواہش ہوتی ہے۔
کبھی کبھی ایسی خواہشیں آدمی کے لیے خود پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ خواہش سے زیادہ عطا پر نظر ہونی چاہیے، انعام پر نظر ہونی چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا، مجھ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ ہم کیوں کہیں کہ یہ وہ آپ دو جو دینا چاہتے ہو۔ جی آپ کا کرم ہے، آپ کی عطا ہے، بس وہ کافی، آپ دینا چاہیں ہمیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ بلکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ طلب کا منہ کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ اور پھر غوث اعظم کے شہزادوں کے متعلق سے فرمایا جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ طفل چھوٹے بچے کو بولتے ہیں، بہت چھوٹا بچہ، ماں کی گود کا جو گھٹنوں کے بل چلنے والا ہوتا ہے، ایسے بہت چھوٹے بچے۔ اقبال نے کہا ہے کہ بھئی گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، یعنی طفل بہت چھوٹے بچے کو بولا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں، ان کے اولاد کی بارگاہ میں امام اہل سنت خراج عقیدت یوں پیش کرتے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ بہرحال حضرت کہ کہا کرتا تھا کہ کرامت دیکھنا ہے دیکھنا ہے دیکھنا ہے، حضرت ٹال جاتے تھے۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ اس زمانے میں شہر میں ایک شیر آ گیا تھا جو آدم خور ہو گیا تھا، لوگوں کو کھانے لگ گیا تھا۔ رواج تھا زمانے کا، بادشاہ کے پاس ساری سہولتیں ہوتی ہیں، وہ فوج بھی ہوتی ہے، لشکر بھی ہوتے ہیں، اسباب و وسائل بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی دور مار بندوقیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے مچان بندوایا، شیر کے آنے جانے کے راستے کو تلاش کیا اور نشانے کے لیے جگہ منتخب کی اور مچان کے لیے جگہ منتخب کی، اور انہوں نے چارہ بکری کو راستے کے پاس وہاں لگا دیا اور خود مچان پر بیٹھے شیر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت اکثر سنجا ملا جایا کرتے تھے اپنی مریدوں کے یہاں، وہاں سے آپ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ جس راستے سے حضرت تشریف لا رہے ہیں اسی راستے میں سامنے شیر کے لیے چارہ لگایا گیا ہے، اور اس کے بالکل مقابل اوپر سے مارنے کے لیے شیر کے شکار پر بادشاہ بیٹھے ہوا ہے، اور ادھر سے شیر آ رہا ہے شکار کی طرف۔ یعنی ایسا ہے کہ حضرت کا آنا بھی وہیں ختم ہوگا، شیر کا آنا بھی وہیں ختم ہوگا، شیر کا چارہ بھی وہیں رکھا ہے۔ اب ایسے وقت پر شیر یہاں مار نہیں کھائے گا، شیر مار کھائے گا تو وہیں جہاں بکری باندھی گئی ہے، اور وہاں حضرت پہنچ جائیں گے تو گولی چلانا دشوار ہو جائے گا۔ گولی مس ہو جائے تو شیر کو لگنے کے بجائے حضرت کی بارگاہ میں بے ادبی ہو سکتی ہے، جسارت ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال سب پریشان تھے۔ اچانک بادشاہ نے کہا کہ کوئی گولی نہیں چلائے گا، اب موقع آیا ہے کرامت دیکھنے کا، اب موقع آیا ہے کرامت دیکھنے، کوئی گولی نہیں چلائے گا، شیر جائے تو جائے، کل دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، مگر موقع بار بار نہیں آنے والا ہے۔ مدت سے کرامت دیکھنے کی خواہش کر رہا ہوں، آج کرامت دیکھنے کا موقع ہے، گنوانا نہیں چاہتا میں۔ شیر گم جائے، زندہ چلے جائے، ایک اور مر جائے، غم نہیں، مگر دیکھنا مجھے ضرور ہے۔ اب حیران کہ حضرت آنے لگے، حضرت جیسے جیسے ادھر آ رہے، ادھر سے شیر بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، ادھر سے حضرت سے حضرت آ رہے ہیں، ادھر سے شیر قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہوا ایسا کہ جیسا اندازہ تھا کہ بالکل حضرت آئے اس راستے پر، بالکل شیر وہاں پہنچا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم خور کسی آدمی کو دیکھ لیتا ہے تو نہ وہ گائے کا شکار کرتا ہے، نہ بکری کا، نہ ہرن کا، نہ کسی اور کا، وہ انسان کو ہی شکار بناتا ہے، فطرت ہے اس کی۔ سب سے آسان شکار اس کے لیے انسان ہے، وہ انسان پر ہی حملہ کرتا ہے۔ مگر بادشاہ نے بھی دیکھا، بادشاہ کے لوگوں نے بھی دیکھا، فوجیوں نے بھی دیکھا کہ شیر حملہ کرنا تو دور، حضرت کے قدموں پر سر ملتا نظر آ رہا ہے، قدموں پر سر ملتا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت نے اونچی آواز سے فرمایا کہ بھائی کیوں آیا ہے یہاں پر، کیا کام ہے تیرے یہاں آنے کا، کیا غذا تجھے جنگل میں کم پڑ گئی تھی جو یہاں آیا ہے؟ دیکھتا نہیں کہ تیرے مارنے کا انتظام کر لیا گیا ہے، اب واپس جا، غذا جنگل میں تلاش کر، پھر دوبارہ یہاں مت آنا۔ یہ حضرت کے کلمات کا مفہوم ہے جو روایتوں میں راویوں نے جو بتایا ہے، ان کلمات کا نچوڑ ہے۔ یعنی حضرت نے کہا کہ جا جنگل میں واپس مت آنا، کیا تجھے جنگل میں جگہ نہیں ہے، غذا نہیں ہے جو یہاں آ گیا؟ تجھے تیرے مارنے کا انتظام مکمل ہو گیا ہے۔ اور شیر دنیا جانتی ہے کہ انسان کی بولی سمجھتا ہے گا،
انسان کی بولی نہیں سمجھتا ہے عام، مگر اللہ کے ولی کی بات وہ سمجھتا ہے۔ اللہ کا ولی جب بولتا ہے تو جنگل کا شیر بھی سنتا ہے، اور مردہ کفن چیر کر کے سنتا ہے، اور قبر چیر کے جواب دیتا نظر آتا ہے۔ یہ ان کے شہزادے ہیں، غوث اعظم کے شہزادے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ٹھوکر لگا کے بوسیدہ قبروں سے مردوں کو زندہ کر دینے والی کرامت جس روشن ضمیر کی ہے، جو غوث اعظم دستگیر کی ہے، ان کا خون جن کی رگوں میں دوڑتا ہے، وہ حضرت جمال الدین پیر کی شخصیت۔ اتنا تو ہوگا ہی، شیر تو سمجھے گا ہی کہ میں آیا کہاں ہوں، کہاں چلے گئے، تو وہ تاریخ ہے اور آج کی تاریخ ہے۔ شیر نے اس گاؤں والوں پر کبھی جنگلی درندے نے حملہ نہیں کیا، جان نہیں گئی، آئے نہیں، یہ کرامت ہے، وہ تاریخ۔ خیر آج زمانے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ قصے کہانیوں کی بات ہے، تو تم بھی کچھ سال بعد قصے کہانیوں میں گم ہو جاؤ گے۔ جو حقیقت ہے زمانے کے گزرنے سے وہ چھپ نہیں جاتی ہے، زمانہ جتنا گزرے گا حقیقت اتنی نکھرتی چلی جاتی ہے۔ جیسے سورج پر جیسے جیسے دن کا وقت گزرتا جاتا ہے اس کی روشنی نکھرتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے رات کا وقت بڑھتا جاتا ہے، اندھیرا چھٹتا جاتا ہے، روشنی طلوع ہونے لگتی ہے، ایسے ہی اللہ کے ولیوں کی شان کا سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر ان کے شہزادے ہیں جنہوں نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسی لا یزال علی الافق او لا تغرب علی الافق، فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے بہت سارے ولی ایسے ہیں کہ جن کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہو گئے، میرا سورج جو طلوع ہوا ہے افق پر طلوع ہی ہے، غروب نہیں ہونے والا ہے۔ قیامت تک کے غوث اعظم کے ولایت کا سورج طلوع ہوا ہے، چمکتا ہے، چمکتا ہے، چمکتا ہی رہے گا۔ اے رضا یوں نہ بلک تو نہ سہی جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ ہر زمانے کے ولیوں کی سرداری کرنے والی ذات غوث اعظم کی ہے، ان کا شہزادہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی۔ آپ کے شہزادوں میں بھی بے حد کرامتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ کتنی کرامتیں ایسی ہیں، چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں ذکر ہے، حضرت خضر علیہ نبینا و علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے کے واقعات ہیں۔ دو یتیم بچے تھے جن کے دیوار گر گئی تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا مال چھپا ہوا تھا، ان کے باپ دادا نے ان کے لیے جو رکھا تھا اس کی حفاظت فرمائی گئی۔ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں آخر ان کے مال کی حفاظت کی گئی؟ تو فرمایا گیا کہ ان بچوں کا جو باپ تھا، 7ویں پشت میں وہ باپ تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ 7 پشتوں پہلے ایک ولی گزر جائے خاندان میں تو 7 پشتوں تک حفاظت ہو رہی ہے، تو یہاں تو ہر پشت میں اللہ نے ولی عطا فرمایا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی پشتیں مولا علی سے بخشی ہیں اتنی پوچھتے حضرت قطب بیگن پلی کے آباء و اجداد کی ولی در ولی، ولی در ولی، ولی در ولی، بلکہ ولی گر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ کتنے وہ جو پیاسے ان کی بارگاہ میں آئے اور دولت عرفان سے مالا مال ہوئے، اور جو کہا ہے بے شک حق ہے کہ تیرے میکدے سے پی لے جو شراب غوث اعظم، کھلے اس پہ معرفت کے نئے باب غوث اعظم۔ اور آپ کے شہزادوں کے دروازے سے جنہوں نے مے معرفت کو پیا ہے، ان کے دلوں پر ایسے رحمت و نعمت کے انعامات، عرفانیات کے وہ دروازوں کو گشادہ فرمایا گیا ہے کہ عام لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بات نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں ہیں کرامتیں کہ جن کو سینہ بسینہ محفوظ کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ شہرت کو پسند نہیں کیا گیا، اسے عام کرنا پسند نہیں کیا گیا، مگر زمانے کی ضرورت سے ولیوں کی معرفت سے لوگ دور ہو جائیں تو پھر وہ بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے بہکنے سے بچانے کے لیے ان کی شان و عظمت کا بیان کرنا ضروری ہوا، تو چند کرامتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ کبھی موقع در موقع آئے گا تو اور بھی کرامتوں کا بیان ہوگا، اور اللہ نے توفیق بخشی، زندگی بخشی،
زبان و فکر میں قوت گویائی اور فکر کی صلاحیت باقی رکھی، ہاتھ میں قلم چلانے کی طاقت باقی رکھی، تو انشاءاللہ تمام سلسلے کے بزرگوں کے حالات کو قلم بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نعمت والی چیزیں ویسے تو ہیں متفرق جگہوں پر، الگ الگ جگہوں پر جو قدیم کتابوں میں محفوظ ہیں سب کے واقعات، ایسا نہیں کہ کوئی گمنام زندگی گزارنے والے گمنام شہنشاہ کا تعلق ہے یا گمنام شخصیت کا ہے ایک جگہ پر ملنا دشوار ہے، ایک جگہ پر تسلسل کے ساتھ سلسلے وار اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، جو نہیں ہے اس کو بنائیں گے نہیں ہے، جو ہے اسی کو ایک جگہ کر دیں گے تاکہ سمجھنے والے پڑھنے والے کو آسانی ہو جائے۔ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ کبھی اس کتاب میں کبھی اس کتاب میں کبھی اس کتاب میں کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر محفوظ ہے، تو سب کو ایک جگہ کر دیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک حدیث سنانے کا اصل میں نے ارادہ کیا تھا، وہ حدیث ذہن سے نکل گئی، تو اس حدیث کو سنا کر کے گفتگو کو ختم کر لیتے ہیں۔ جو حدیث میں نے طبرانی شریف کی اور مسند ابو یعلا، مسند بزار، بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ کی سنائی، وہ حدیث بے شک حدیث ہیں، اور اس کی صحت اور اس کے روات اور اس کے طرق پر الحمدللہ اہل سنت کے مستند جید علماء کرام نے سیر حاصل بحث فرمائی ہے، الحمدللہ قابل حجت چیز سے آپ کے سامنے استدلال کیا گیا ہے۔ مگر اس سے ہٹ کر کے ایک بات عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ صحاح ستہ میں سے یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہ حدیث کی کتابیں صحاح ستہ سے جدا حدیث کی کتابیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ صحاح ستہ سے کوئی حدیث سناؤ، تو سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اسألو یا رسول اللہ، میں کسی سے مانگ سکتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار فرماتے نہیں مانگنا، لا فَإِن سَأَلْتَ لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ، فرمایا اگر تم کسی سے مانگنا چاہو تو اللہ کے ولیوں سے مانگو۔ یعنی جو چیز زندگی میں کرنا جائز ان کے حق میں رہی، اسی طریقے سے ان کا وسیلہ بنانا ظاہری زندگی میں جائز تو بعد وصال بھی جائز۔ یہ طریقہ ہمارا ہے، اہل سنت کا طریقہ ہے، جب ان کی حیات ظاہری میں ہم ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، ان سے ہم ان کو وسیلہ بنا کر کے سفارش ان سے کرا سکتے ہیں، تو حیات اخروی میں بھی، حیات برزخیہ میں بھی ہم ان سے جو ہے ضرور مدد لیتے ہیں، اور مدد ہوتی ہے، یقیناً مدد ہوتی ہے۔ یہ مدد ہی ہے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں برس پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں برس پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، بلکہ وہ موت کے دروازے سے گزر کے ہی گئے۔ مگر اتنا یاد رکھیں کہ انبیاء کی موت بس ایک آن کو ہوتی ہے، اس عالم سے اس عالم میں تشریف لے جانے کا نام۔ ان کی حیات ویسے ہی ہے جیسے یہاں پر تھی۔ بہرحال مگر بعد ممات جو لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو موت تو ادھر بھی پوری ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوئی ہے، اللہ کا وعدہ وہاں پورا ہوا ہے۔ مگر پھر جب معراج کی شب میں رسول اللہ تشریف لے گئے، نمازیں فرض ہوئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 50 وقت کی نمازیں فرض، کہا کہ نہیں کم کرائیے، کم کرائیے، کم کرائیے، کم کرائیے، یہاں تک کہ 45 وقت کی نمازوں کو کم کر دیا گیا، 5 وقت کی نمازیں باقی رہیں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بعد وصال نفع ہے جو پوری امت محمدیہ کو عطا فرمایا گیا، اور یہ نفع جو مانتا ہے اس کو بھی مل گیا ہے، قسمت کر گیا ہے۔ جو نہیں مانتا ہے ناسمجھی سے، جو ناسمجھی سے نہیں مانتا ہے، مگر عمل تو اس پر ہی اس کا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو انکار ہے تو کیا آپ 50 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ نہ 50 وقت کی نمازیں کر سکتے ہیں، نہ 50 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کی دعا، کس کی سفارش قبول کر لے۔ سفارش کرنے والے مصطفیٰ تھے، سفارش کرانے والے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام تھے۔ ان کی سفارش ہوئی، سفارش مصطفیٰ نے فرمایا، ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ وسیلہ ہو گئے،
خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ ہو گئے، وسیلہ در وسیلہ ہمیں ثبوت مل گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلے کو سمجھنے کی توفیق بخشی اور وسیلے پر چلنے کا بھی ہمیں موقع دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا خدا ہی ہے، ولی خدا نہیں ہوتا، نہ ولی خدا ہوتا ہے، نہ مرشد خدا ہوتا ہے، نہ استاذ خدا ہوتا ہے، کوئی نہیں۔ خدا صرف وحدہ لا شریک ہے، جسے ہم رب ذوالجلال اللہ جل جلالہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا بیان کرنے میں، تعبیر کرنے میں، سمجھانے میں، آیتوں کے پڑھنے میں، حدیثوں کے پڑھنے میں، اور اس پر جو تفہیم کرائی گئی مولا ان تفہیم کرائے جانے میں جو کلمات جو جملے ہماری زبان سے غلط نکلے مولا اسے معاف فرما، ہم اس کی توبہ کرتے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، جو صحیح نکلے مولا ان صحیح جملوں کو ہمارے ذہن و فکر میں محفوظ فرما، حق بات پر قائم رہنے، حق بات پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ پروردگار ہم یہاں حاضر ہیں مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، اولیاء اللہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، بالخصوص قطب بیگن پلی کی برکتوں سے مالا مال فرما، مولا آپ کے اجداد اکرام کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما، مولا جو روزگار کی پریشانی سے پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، جائز حلال راستوں کو ان کے لیے کشادہ فرما۔ پروردگار جو اولاد کی پریشانی کے لیے پریشان ہے مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی اخلاق و کردار کی حفاظت عطا فرما، مولا ہمیں ایمان کی حفاظت و سلامتی عطا فرما، اخلاق و کردار کی حفاظت و سلامتی عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے بد عقیدگی کفر شرک ضلالت سے، ہمیں بھی کفر شرک ضلالت سے محفوظ فرما۔ پروردگار ایمان پر سلامتی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، تیرے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، قبر میں حشر میں پلسرات میں ہر جگہ تیرے نبی کی حمایت و سہارا عطا فرما، مولا ان کی شفاعت سے اپنی رحمت سے مولا ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو ہمارے رشتہ دار اہل خانہ اور جو کچھ بھی دنیا سے جو بھی مومنین آج دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، بالخصوص جیلانی بابا گڑھ چرولی والے ان کے فرزند حسین بابا کا انتقال ہو گیا، مولا تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، جنت اعلیٰ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا ان کے پسماندگان ان کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرما، مولا ان کے لیے دنیا و آخرت میں اجر و جزا عطا فرما، ان کے چاہنے والوں کو صبر و سکون عطا فرما، اجر و جزا عطا فرما، مولا دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں سے تمام مومنین مومنات کو کامیاب فرما، سرفراز فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔